الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، وہ لوگ جن کا تعلق رب کی ذات کے ساتھ ہے، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو چھوڑ کر اپنا ناطہ رب کی ذات کے ساتھ کر لیا، جنہوں نے دل سے اپنے غیر کو ختم کر کے اپنا دل خالصتاً اس مولا کے لیے کر لیا، جن کے دلوں میں خدا کی محبت ہے، خدا کے رسول کی محبت ہے، اور جن کا اٹھنا بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ کیا اس دنیا میں ان کو کسی کا خوف نہیں؟ ہاں، اس دنیا میں بھی ان کو کسی کا خوف اور غم نہیں، اور کل قیامت کے دن جب ہر کوئی غم زدہ ہوگا، ہر کوئی خوف زدہ ہوگا، اس وقت اللہ کے جو ولی ہوں گے ان کو وہاں بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک حدیث روایت ہے، اور اس حدیث کو امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، اور امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یربطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ۔ فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے، ما هم بانبیاء، نہ وہ انبیاء میں سے ہوں گے، ولا شہداء، اور نہ وہ شہیدوں میں سے ہوں گے، مگر قیامت کے دن رب تعالیٰ ان کو اتنا مرتبہ اور مقام عطا کرے گا، یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ، وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر رب ان کو قیامت کے دن اتنا مرتبہ اور مقام عطا کرے گا کہ ان کے رتبے اور مقام کو دے کر نبی بھی اس پر رشک کریں گے اور شہید بھی اس کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ یعنی اللہ ان بندوں کو اتنا مقام عطا کرے گا کہ شہید دیکھیں گے تو کہیں گے واہ کیا مقام رب نے تمہیں عطا کیا، اور اللہ کے نبی انبیاء اس بندے کو دیکھیں گے تو کہیں گے واہ اے بندے کیا خوش قسمت ہے تو کہ رب نے تمہیں اتنا مقام عطا کیا۔ اس پر صحابہ کرام پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تخبرنا من ہم، آقا بتائیے تو صحیح کہ وہ خوش قسمت ہے کون، وہ خوش قسمت جن کو رب قیامت کے دن اعلیٰ مقام عطا کرے گا، اتنا بڑا مقام کہ ان پر شہید بھی رشک کریں گے اور انبیاء بھی رشک کریں گے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، آقا کے غلام پوچھتے ہیں، حضور کے جانثار پوچھتے ہیں، آقا بتائیے تو صحیح کہ وہ ہیں کون۔ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قالهم قوم تحابوا بنور اللہ علی غیر ارحام ولا اموال یتعادونها فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور۔ فرمایا کہ وہ قوم ہوگی، وہ بندے ہوں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار رکھتے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے، مگر ان کی محبت ولا اموال یتعادونها، ان کی وہ محبت کسی دنیا کے مطلب کے لیے نہ ہوگی، ان کی وہ محبت کسی دنیا کے فائدے کے لیے نہ ہوگی، ان کی وہ محبت کسی دنیا کے منصب اور عہدے کے لیے نہیں ہوگی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہوں گے اس لیے فقط اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہوں گے، مگر ان کی محبت دنیا کے مطلب کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ وہ خالصتاً
ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے خدا اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر، یعنی خدا کی محبت کے خاطر وہ ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرتے ہوں گے۔ اب آگے چلیے، وہ کون سا مقام ہے، وہ ان کو رتبہ کیا ملے گا جس کو دیکھ کر انبیاء بھی رش کریں گے۔ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو رب تعالی رتبہ وہ عطا کرے گا، فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور، کہ ان کے چہرے نور ہوں گے اور رب تعالی ان کو نور کے منبروں پر بٹھائے گا، یعنی ان کے چہرے نور والے ہوں گے، اتنے منور اور روشن ہوں گے، اور اللہ پاک ان کو جو مقام دے گا نور والی ہوگی، گویا وہ نور کے ٹینوں کے اوپر اللہ پاک ان کو بٹھائے گا قیامت کے دن۔ اور پھر ارشاد فرمایا لا يحزنون اذا حزن الناس لا يخافون اذا خاف الناس، جب لوگ قیامت کے دن خوف زدہ ہوں گے اس وقت وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، اور جب قیامت کے دن لوگ غم زدہ ہوں گے انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے، انہیں کوئی خوف ہے نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ حاضرین محترم، آج کا دن جو حضور سیدنا غوث الثقلین ابو محمد محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا آج یوم وصال ہے، آپ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، آپ ان کی یاد میں ہر مہینہ 11ویں کا ختم بھی دلواتے ہیں، آپ ان کو یاد رکھتے ہیں، ان کے نام پر لنگر پکاتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ ان کا رتبہ اور مقام کیا ہے، ان کا رتبہ اور مقام کیا ہے۔ جب پیدا ہوتے ہیں ابھی بالکل معصوم ہیں، شیرخوار ہیں، ماں کا دودھ پیتے ہیں، مگر اس پر مورخین لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک آ گیا، اب رمضان چھوٹے بچے پر اس پر روزہ فرض ہے، اور خاص کر وہ بچہ جو ابھی پنگوڑے میں ہے، ابھی ماں کی گود میں ہے، اس کی خوراک ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ مگر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا عبد القادر میرا دودھ پیتا تھا، مگر جب رمضان المبارک شروع ہو جاتا تو صبح سے لے کر شام تک میں بڑی کوشش کرتی، مگر میرا بیٹا دودھ نہ پیتا، میرا بیٹا، ماں بڑی کوشش کرتی مگر کوشش کے باوجود آپ دودھ نہ پیتے۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ بڑا شور ہو گیا، مثال کے طور پر جیسے ہماری طرف بھی ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات تو بادل ہوں تو پتہ نہیں چلتا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے یا نہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہوا، بادل تھے، 29 شعبان تھی، رات کو لوگ کوشش کرتے رہے مگر کسی کو بھی چاند نظر نہ آیا۔ اگلا روز ہوتا ہے، آپ فرماتی ہیں صبح میں نے جب کوشش کی دودھ پلانے کی تو میرے بیٹے نے دودھ پینے سے انکار کر دیا، میں سمجھ گئی کہ رمضان شروع ہو گیا ہے۔ اس پر مورخین لکھتے ہیں اور تمام کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کی ذات وہ ذات ہے جو مادرزاد ولی اللہ تھے، مادرزاد ولی اللہ تھے، کہ 4 سال کی عمر ہے آپ کی۔ اب آپ کے والد ماجد پڑھانے کے لیے لے کے جاتے ہیں مدرسہ میں، اور وہاں حافظ صاحب، قاری صاحب وہ پڑھاتے ہیں، بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ کے بعد بچے کو چپ ہو جانا چاہیے تھا نا، مگر آپ چپ نہیں ہوتے، اسی طرح پڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ 18 پارہ وہ مکمل زبانی سنا دیتے، وہ مکمل زبانی سنا دیتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں اے عبد القادر تو نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، یہ کیسے ہو گیا؟
وہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ میں ماں کے بطن میں تھا، شکم مادر میں تھا، میری ماں 18 پاروں کی حافظ تھی، وہ ہر وقت تلاوت قرآن کرتی، میں ماں کے پیٹ میں تلاوت قرآن سنتا رہتا، اور وہ تلاوت قرآن اور وہ پارے مجھے حفظ ہو گئے، وہ پارے مجھے حفظ ہو گئے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو کچھ بچہ اپنے ماں کی پیٹ میں سنتا ہے، بعد ازاں اگر وہی چیز اس کو سنائی جائے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ماں جو سوچتی ہے، بچہ پیٹ میں ہو تو وہ سوچنے کا اثر اس بچے پہ پڑتا ہے۔ اگر وہ برا سوچتی رہی، اس کو کوئی پریشانی رہی، تکلیف رہی، جس پریشانی میں رہی اس کا اثر بچے پر ضرور پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اچھی چیز بیٹے کو سنائیں گے، جب وہ بچہ پیٹ میں ہو تو اس کا اثر اچھا پڑے گا، اور اگر آپ بری چیز سنائیں گے تو اس کا اثر برا پڑے گا۔ تو جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جاتے ہیں، استاد بسم اللہ پڑھاتا ہے اور آپ 18 پارے سنا دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ولایت کب عطا کی؟ اس پر آپ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا، میں پڑھنے کے لیے مدرسہ جاتا، اور جب وہاں پہنچتا تو ایک غیب سے آواز آتی کہ جگہ چھوڑ دو، جگہ کو شادہ کر لو۔ گویا میرے پہنچنے پر عالم غیب سے آواز آتی اور میرے بیٹھنے کے لیے جگہ ساتھی بنا دیتے۔ حاضرین محترم، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ آپ جب وعظ و نصیحت فرماتے تو آپ کے مجمع میں بیک وقت 70 ہزار لوگوں کا اجتماع ہوتا۔ آج تو لاؤڈ سپیکر ہے، اس کے ذریعے آپ تک آواز پہنچ رہی ہے، مگر اس وقت یہ چیز نہ تھی۔ 70 ہزار مجمع سے آپ خطاب کرتے، مگر ان میں سے ہر کوئی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی آواز بھی سنتا، آپ جو کچھ ارشاد فرماتے وہ اپنے کانوں سے سنتا۔ پھر اسی طرح اس وقت کے بہت بڑے 2 امام، جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اجمی ہو کر، آپ عربی نہ تھے، اجمی تھے، مگر حضور کے فیض سے جب آپ خطاب کرتے تو لوگ دور دور تک، 70 ہزار کا مجمع کوئی معمولی بات نہ تھی، اور پھر اس میں عام علماء بھی ہوتے، عوام الناس بھی ہوتے، اور اللہ کے بہت زیادہ ولی اور دوست بھی ہوتے۔ جب خطاب کرتے، اب وہ وقت کے جو 2 امام تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی بہت علم ہے، ہم بھی مفسر ہیں، ہم بھی محدث ہیں، ہم بھی محقق ہیں، ہم جائیں تو صحیح، سنیں تو صحیح کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بات کیا کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی ایک اللہ کی قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، اس کا ایک معنی، ایک تفسیر بیان کر دی۔ اب ان 2 علماء نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ تفسیر معلوم ہے؟ وہ ہاں میں جواب دیتے ہیں۔ پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، انہوں نے دوسری اس کی تفسیر کی، وہ ایک دوسرے کو پھر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں اس کی تفسیر بھی معلوم ہے۔ اسی طرح سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی 11 تفسیریں قرآن کی کرتے ہیں مختلف، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یہ 11 قرآن کی تفسیریں ہمیں معلوم ہے۔ جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی 12ویں تفسیر کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں 12ویں تفسیر ہمیں معلوم نہیں۔ پھر اسی طرح سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی 20 تفسیریں کرتے ہیں، پھر 25 تفسیریں کرتے ہیں، پھر 30 تفسیریں کرتے ہیں، پھر اسی طرح 35، حتیٰ کہ آپ 40 اس ایک آیت مبارکہ کی تفسیریں بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں تو یہ تو تفسیریں تھی، یہ تو بات تھی کال کی، اب آئیے حال کی طرف۔ جب حال کی طرف آتے ہیں، مجمع میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ امام جو آپ کا ٹیسٹ لینے آئے تھے، جو آپ کا امتحان لینے آئے تھے، ان کی چیخ نکلتی ہے اور بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام اور مرتبہ ہے۔
حاضرین محترم، حدیث مبارکہ ہے جب ہم ان ہستیوں کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں تو کیا اس کا ہمیں کوئی صلہ ملے گا یا نہیں؟ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز جاء رجل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم. آقا بتائیے تو صحیح اس شخص کے بارے میں، اس قوم کے بارے میں کہ جو کسی کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہو ولم یلحق بہم، مگر ان سے نہ مل سکے. اب ملنا دو طریقہ ہے. ایک ملنا تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر وہ پہلے گزر گئے ہوں اور وہ بندہ ان سے محبت کرنے والا بعد میں آیا ہو. جیسے مثال کے طور پر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، وہ ہم سے بہت عرصہ پہلے گزر گئے، ہم آج آئے ہیں. اب ہمارا ظاہراً ان سے تعلق نہیں بنتا. اب دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ، کہ ہمارے اعمال ان جیسے نہ ہوں، ہم اعمال میں ان کے برابر نہ ہو سکیں. فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اس بندے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جو اسی کے ساتھ محبت اور پیار تو کرتا ہو مگر ان جیسے اعمال نہ کر سکے. قربان جائیے تاجدار کائنات کی عظمت پر. فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت اور پیار کرتا ہوگا. گویا آج ہم اگر حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے محبت کرتے ہیں، اگر آج ہم حضور بابا فرید سے محبت کرتے ہیں، اگر آج ہم حضور شاہ رکن عالم سے محبت کرتے ہیں، اگر آج اس دنیا میں ہم حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سے محبت کرتے ہیں، اگر آج ہم امام بلی سرکار سے محبت کرتے ہیں، تاجدار گولڈا سے محبت کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ پاک ان سے محبت کی وجہ سے رب تعالی ان کا ساتھ ہمیں عطا کرے گا. ان ہستیوں سے محبت کی وجہ سے اللہ پاک ان کا ساتھ ہمیں عطا کرے گا. پھر اسی طرح آخری حدیث مبارکہ عرض کر کے ختم کرتا ہوں جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث مبارکہ کو امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب السنن میں اور اسی طرح امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں درج کیا. حضرت عبداللہ، بہت ایمان افروز حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون لہ فی الدنیا، کہ تم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو دنیا کے اندر کسی حق بات پر دوسرے سے اس قدر جھگڑا کرے جس قدر جھگڑا اللہ کے بندے، اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست اللہ سے قیامت کے دن جھگڑا کریں گے. اب ہم دنیا میں اگر غلط بات ہو تو معمولی بات ہے، جھگڑا اس طرح نہیں ہوتا، لیکن انسان حق پر ہو اور دوسرے سے جھگڑا پھر زور کا ہوتا ہے، پھر بندہ پیچھے نہیں ہٹتا. فرمایا کہ دنیا کے اندر تم حق بات کا اگر کسی سے جھگڑا کرتے ہو، تمہارا جھگڑا اس قدر شدید نہیں ہوگا جس قدر جھگڑا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور وہ اللہ کے ولی اور دوست کریں گے. کن کے بارے میں؟ ان کے بارے میں جو ان کے ساتھی، ان سے محبت کرنے والے، ان سے پیار کرنے والے، اللہ پاک ان کو جہنم میں داخل کر دے گا. یعنی ان سے محبت کرنے والے ہوں گے، ان کے ساتھ پیار کرنے والے ہوں گے، مگر وہ محبت اور پیار کرنے والے اللہ پاک ان کو کہاں بھیج دے گا؟ جہنم میں بھیج دے گا. وہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے. اب رب پوچھے گا اے میرے بندوں کیا وجہ ہے تم جنت میں کیوں نہیں جا رہے؟ تو وہ کیا عرض کریں گے؟ باری تعالیٰ نہیں، ہم جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ وجہ کیا ہے؟ اس پر وہ اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست عرض کریں گے باری تعالیٰ ہمارے وہ بھائی جو دنیا کے اندر کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا، فرمایا کہ ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ دوست
ہم سے محبت کرنے والے، ہماری چاہت رکھنے والے، جو دنیا کے اندر کانوا یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ویحجون معنا، اور ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، اور اسی طرح ویصومون معنا، اور ہمارے ساتھ مل کر روزے رکھتے تھے، باری تعالیٰ فادخلتہم النار، باری تعالیٰ تو نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا ہے، اس لیے ہم جنت میں داخل نہیں ہوتے۔ اس پر رب تعالیٰ فرمائے گا اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم، اللہ پاک اللہ کے ان ولیوں کو، اللہ کے ان دوستوں کو فرمائے گا کہ اے میرے ولیوں، اے میرے دوستوں، تم جاؤ، اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم، تم جاؤ دوزخ کے کنارے پر اور ان میں سے جن جن کو تم جانتے ہو ان کو نکال لو اور جنت میں داخل کر دو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ جائیں گے اور پھر ان کی شکلوں سے دیکھ کر، ان کی صورتوں سے دیکھ کر ان کو نکال لیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے، اور پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ، جن کا تو نے ہمیں حکم دیا ہم نے ان کو نکال لیا، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کو عذاب نے، دوزخ کی آگ نے ان کی پنڈلیوں تک پکڑا ہوگا، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کا عذاب اور جن کو آگ نے ان کے ٹخنوں تک پکڑا ہوگا۔ وہ فرمائیں گے کہ باری تعالیٰ، جن کا تو نے ہمیں حکم دیا ہم نے ان کو نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ اس پر اللہ پاک فرمائیں گے کہ پھر جاؤ، اذهبوا، اور فرمائے گا اللہ پاک کہ تم جاؤ اور اس کو بھی لے آؤ، من کان فی قلبہ ذرۃ، جن کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اور پھر فرمایا کہ تم جاؤ اور ان کو بھی نکال کر جنت میں داخل کر دو، من کان فی قلبہ خردل، جن کے دل میں ایک دینار اور اسی طرح ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہے، ان کو نکال کر ان کو جنت میں داخل کر دو۔ اور پھر فرمایا کہ جس کو یقین نہیں آتا وہ قرآن کی یہ آیت پڑھ لے، وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، لا يغفر ان يشرك به، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اور اس کے علاوہ جو خدا کو ایک مانتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے، خدا کی پرستش کرتا ہے، خدا کے سامنے اپنی جبین کو جھکاتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو بھی ہوگا رب تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ حاضرین محترم، تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اللہ کے دوستوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ محبت اور پیار رکھنے والوں کے ساتھ اگر ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اگر ہم ان کے اسوہ پر، ان کے طریقہ پر، ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو خدا کی عزت کی قسم نہ ہم اس دنیا میں نامراد ہوں گے اور نہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس دن بھی ہمیں کامیاب فرمائے گا۔ تو دعا ہے کہ پروردگار عالم حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے اس عرس پاک یوم وصال کے موقع کی مناسبت سے اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے مناسبت سے اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ان بابرکت ہستیوں کی ہمیں اسوہ پر اور ان کے طریقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔